بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سوکی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ میرے ساتھ جو مہمان کیا بھائی ہیں، اور انہوں نے جتنا عوام کو بچانے کی کوشش کی ہے، اور کئی لوگ بچے بھی ہیں، خاص کر یہ جیلی سوسائٹیوں کی وجہ سے۔ آپ یقین مانیے، کئی جگہ پہ ہم گئے ہیں تو کئی شہروں میں، تو انہوں نے کہا یار وہ آپ کو ماگٹ صاحب پروگرام کر رہے تھے جیلی سوسائٹیوں کا، ہم تو لٹ گئے ہیں۔ اور اس میں بڑے بڑے دور دراز، یعنی لاہور سے بھی لوگ آ رہے ہیں۔ اب کچھ چند دنوں تک میں آپ کو دکھاؤں گا، وہ آ جائیں گے کہ ہم کس طرح لٹے ہیں۔ لیکن جو ادارے ہیں میرے خیال میں وہ سو گئے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ بھائی جی۔ ذرا اے دسو کہ اج کل خاص کر غوری ٹاؤن تے مطلب سب بڑیاں سٹوریاں کیتیاں نو، اور انہوں جرمانے بھی ہوئے، لیکن میرا خیال ہے وہ اثر انہوں نے کوئی نہیں ہویا۔ عوام نو بے شک ٹی بی ہو گئی۔ نہیں سوکی صاحب، میں آپ کو بتاؤں، غوری ٹاؤن جو ہے نا جی، وہ بنیادی طور پہ ایک نجائز بچہ ہے۔ اچھا دیکھیں نا، جب سی ڈی اے کہے کہ نہ اس کا ایل او پی ہے، نہ اس کا این او سی ہے، یہ کچھ بھی نہیں، اس کی اپروول نہیں ہے، سی ڈی اے اس کو سیل کرے تو نجائز ہی ہوا نا۔ تو پھر بند کرو سا۔ بند کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے سوکی صاحب کہ لوگوں نے اب وہاں پہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر دی ہے۔ اب یہ دیکھیں چودھری عبد الرحمان جو ہے بہت بڑا فنکار آدمی، جس سے بڑے جرمانے بھی ہوئے سن، جرمانے جس وہ جیسے مجسٹریٹ صاحب نے مطلب وہ ہاں جی 4 ارب روپیہ پتہ نہیں، پھر ارب کے 1.5 ارب درخت بھی لگانے ہیں، تو کوئی نہیں ہوا۔ سوکی صاحب آپ جانتے ہیں کہ اس دفعہ بارشیں اتنی کم ہوئی ہیں، وجہ یہ ہے کہ درخت کاٹ دیے گئے، بالکل۔ اس میں بڑے مجرم جو ہیں یہ عبد الرحمان قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ عبد الرحمان نے تو بالکل ہی لوگوں کے ساتھ، یعنی دونوں اندھا دھند چلایا کام۔ آپ دیکھیں نا، نام اس کا دیکھیں اور اس کے کام دیکھیں عبد الرحمان کے، نام تو ان کے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں جی، عبد الرحمان نے یہ جو غوری ٹاؤن ہے، اس کا فرنٹ مین ہے رمضان۔ اب سوال یہ ہے 5-6 ہزار جو متاثرین ہیں ان کے اربوں روپے ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس نے اربوں روپے کی پراپرٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اب سوکی صاحب میکڈونلڈ یہ جو F9 پارک میں ہے، اس کے سامنے 2 پلاٹ ہیں، بالکل ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 پارک ہیں، A1 A2، یہ اس کے ہیں درمان کے؟ ہاں، ان کی مالیت 6-7 ارب روپے کی مالیت کی ہے، بالکل ہیں جناب۔ میں کہتا ہوں یہ 2 پلاٹ جو ہے، نیب میں کیس ہے نا، اب نیب یہ دونوں پلاٹ قبضے میں لے لے۔ بہت بڑی بات بتا دی یار، 6 ارب روپے عوام میں تقسیم کرتے جنہوں نے لوٹا ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے چلیں گے، یہ بندہ جو ہے اس نے FA2 میں کوٹھی کیسے بنا لی؟ 3-4 ارب روپے کی کوٹھی ہے وہ، تو کوٹھی تو سر لوگوں نے لوٹیا مال ہے۔ دیکھیں نا، جب نیب میں کیس چل رہا ہے، نیب نے اب راجہ علی اکبر صاحب تو وفات پا گئے، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، لیکن اس کے وارث بھی حساب تو دیندہ اسی، ظاہر ہے اللہ کے معاملات ہیں یار، اللہ دیکھیں۔ کہ پتہ کس کام سے کوئی نیکی بھی کی تھی یار، آخری عمر میں تو راجہ علی اکبر صاحب پیر بن گئے تھے۔ پیر تو پیسہ ہوئے تو کوئی بھی بن جانا سر۔ نہیں یار، یہ نہیں سر، وہ چھوڑ دو، وہ بڑا کچھ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ معاملہ چونکہ اللہ پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہو گیا۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں کہ وہ صاحب اللہ نے کسی کام میں ہو سکتا ہے ان کو بخش دیا، لیکن ان کی جو جائیدادیں ہیں پیچھے، راجہ سلمان صاحب، راجہ جہانگیر جو ان کے وارث ہیں، تو نیب کو چاہیے کہ ان کی جائیدادیں جہاں وہ عیاشیاں کر رہے ہیں راجہ علی اکبر کی بنائی ہوئی جائیدادوں پہ، ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ جائیدادیں آپ نے بنائی ہیں، لوگ رلتے پھر رہے ہیں، مر گئے ہیں لوگوں کو بیماریوں میں، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک کا مرض لاحق ہو گیا، ان کو پکڑیں اور یہ جائیدادیں قبضے میں لے کے۔ سوکی صاحب جتنا میں نے الحمدللہ یہ کام کیا، بہت بڑا جہاد کیا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عبد الرحمان وہ بڑا ٹھگ ہے، بنارسی ٹھگ، آج کل باہر ہے، نہیں پاکستان میں ہے، باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے، اچھا باہر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کہیں میں نکل جاؤں یہاں سے تاکہ میری یہ جائیدادیں بچ جائیں۔ اس کو یہ ڈر ہے کہ نیب نے مجھے پکڑ لیا نا، اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس کے یہ طوطا ہے، یہ وہ جادوگر ہے جس کی جان اس کے طوطے رمضان میں ہے، رمضان اس کا فرنٹ مین ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ جو میں نے پلاٹ بتائے وہیں بیٹھا ہوتا ہے۔ اچھا، نیب طوطے کو اٹھا لے بس۔ آپ دیکھیں نا، طوطے کی ہم جو کہانیاں سنتے تھے کہ جب اس کی ٹانگ مروڑی تو جادوگر کی جناب علی ٹانگ میں درد ہوا، جب اس کا بازو مروڑا تو جادوگر، یعنی یہ طوطا بولے گا، پھر میں کہہ رہا ہوں بولے گا، وہ یہ بھی بتائے گا کہ کتنا پیسہ منی لانڈر کر کے اس نے باہر بھجوایا، وہ یہ بھی بتائے گا
کہ سرگودا میں ہاؤسنگ سوسائٹی میں اس نے کتنا انویسٹ کیا، وہ یہ بھی بتائے گا کہ خوشاب میں اس نے کیا گل کھلائے ہوئے ہیں، وہ یہ بھی بتائے گا کہ اس نے یہ مدرسوں کے نام پہ یہ کیا ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ یار سوکی صاحب یہ دیکھیں لوگ کیسے 2 نمبر ہیں یار، صرف اپنے اوپر ایک واردات کے لیے برقع پہن لیتے ہیں کہ جی میں تو مذہب پسند ہوں، جی بتایا نا پیسہ لگا کے پیر بن جاتے ہیں لوگ، کچھ فراڈی ہیں، آپ نے فراڈ کیا ہوا ہے، آپ کے خلاف نیب میں درخواستیں، ایف آئی اے میں درخواستیں، شہر اسلام آباد کی پولیس آپ کو سرٹیفائیڈ لینڈ گریبر کہتی ہے، سرٹیفائیڈ تصدیق شدہ گرفتار شدہ لینڈ گریبر، اور آپ کہتے ہیں میں تو جی مدرسہ بنایا ہوا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی ہے کہ مدرسہ آپ کو سلطانہ ڈاکو ہے؟ سلطانہ ڈاکو تو امیروں کو لوٹتا تھا، غریبوں میں تقسیم کرتا تھا، اور ظالموں آپ نے تو غریبوں کو لوٹا ہے، آپ سلطانہ ڈاکو کی نقل کرتے ہیں۔ عبد الرحمان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ کہتا ہے کہ جی جناب میں نے ادھر سے اگر پیسے لیے ہیں تو میں نے ادھر مدرسے بنا دیے ہیں، تو ٹھیکیدار ہے مطلب مدرسے، آپ کو چاہیے کہ مدرسوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لے۔ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ کل کو یہ پیر بن کے ادھر بیٹھ جائے۔ بالکل میں نے بتایا پیسہ ہوئے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے اس ملک سے، کل کو یہ جناب ادھر نیا آستانہ کھول کے بیٹھ جائے، پھر کیا کریں گے؟ تو نیب کو چاہیے مدرسے جو اس نے بنایا ہے نا، جو قبضے جان فیل فور، اور یہ قبضے اور دا نام بھی سی ایل چ پانا چاہیے کہ یہ نکل نہ جاوے۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور یقین مانیے اگر سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس کا وہ اکاؤنٹ وغیرہ بند کر دیے جائے نا، اس کا شناختی کارڈ بلاک ہونا چاہیے، وہی اس میں آ جاتا ہے۔ سوکی صاحب اس کا شناختی کارڈ بلاک ہو جائے، اور میں اس پہ سوکی صاحب انویسٹیگیشن کر رہا ہوں کہ 1999 میں یہ کیا تھا، کہ اس ادارے میں معمولی ملازم تھا، راجہ علی اکبر کے ساتھ اس کی کس طرح پارٹنرشپ جڑی، پھر نیب کا ان پہ کیس بنا، پھر اس نے کس طریقے سے چکر دے کے راجہ علی اکبر کو نیب میں گرفتار کرا دیا اور خود رفو چکر ہو گیا۔ اچھا یہ کہانیاں بڑی لمبی ہیں ان کی، یعنی جب آپ موٹے ہو گئے تو اس کو قربانی کا بکرا بنا دیا۔ اب راجہ علی اکبر آپ دیکھیں کہ وہ یہاں کا مقامی تھا، یہ چکر باز اس کو بھی جیل میں لے گیا تھا راجہ علی اکبر کرنے تو لوگ نہیں مڑتے، وہ یہ ساری کہانیاں میں اس پہ ساری انویسٹیگیشن کر رہا ہوں، میرے پاس معلومات آ رہی ہیں۔ پھر یہ پہلے گوری ٹاؤن اکبر ٹاؤن تھا، یہ گوری ٹاؤن کیسے ہو گیا؟ یہ بھی بڑی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ گیم کیا کرتے ہیں۔ رفتہ رفتہ جو ہے نا، راجہ علی اکبر صاحب نے اس کا نام اپنے نام پہ رکھا تھا اکبر ٹاؤن، پھر اس کو گوری ٹاؤن کر دیا گیا۔ یہ ساری وارداتیں کہاں شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، پھر مال پانی کیسے بٹورا گیا، کہاں کہاں لگایا گیا، ابھی اس کے نے منی لانڈر کیے پیسے، وہ کہاں کہاں بھیجے، یہ گیم بڑی ابھی اٹھے گی، اور نیب میں اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ نیب نے اخبار میں اشتہار دیا ہے کیا کہ جتنے متاثرین ہیں وہ سارے کے سارے نیب کو بتائیں جس کو اس نے لوٹا ہے۔ اب میں نیب سے اپیل کرتا ہوں، سر اخبار سے تو دیتا لیکن جڑے مطلب سامنے نو نہ تو کوئی حق دلواؤں نا۔ سر جی میں چھوڑیں جی، وہ جو متاثرین ہیں وہ نیب پہنچ جائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی جائیدادوں پہ تو قبضہ کریں نا۔ جب ثابت شدہ ایک بندہ فراڈیا ہے، اس نے جو مال پانی لوٹا ہے سوکی صاحب، اس کی جائیدادوں کو قبضے میں لے لینا چاہیے نا نیب کو۔ بالکل لینا چاہیے۔ میں تو پہلے گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے ڈر یہ ہے کیونکہ میں نے اس کی نشاندہی کر دی ہے، یہ اپنے کسی اور منہ بولے رشتہ دار کے نام کر دے گا، کسی اور دوست کے نام کر دے گا۔ سر جی میں معذرت نال کہنا، اب یہ میری بات سنیں، جب انہوں نے اس کو جی بھر کے لوٹا ہے نا، اس کو گوری ٹاؤن کا نام رکھ کے لوگوں سے پیسے بٹورے ہیں، پھر اس نے جو اسی کا ملازم تھا چودھری عثمان، لوگ کہتے ہیں اب تو جو درخواستیں نیب میں جا رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی چودھری عثمان نہیں ہمارا ملزم، ہمارا ملزم چودھری عبد الرحمان ہے۔ اب وہ ایک ڈیش ڈرامہ، اس کو V8 گاڑی دے دی چودھری عثمان کو، اب اس نے سمجھا میرے پاس تو بڑا کچھ آ گیا، شروع انجی ہوتا ہے نا۔ بعد میں جب اس کو پتہ لگا، آپ دیکھو جب مجسٹریٹ صاحب نے سزا سنائی، اس نے خود نہیں آیا، اس کو بھیج دیا، چودھری عثمان جیل چلا گیا، یہ جیل بھی نہیں گیا۔ اسی طریقے سے ماضی میں اس نے راجہ علی اکبر کو عدالت بھیج دیا، وہ گرفتار ہو گیا، یہ گھر بیٹھا رہا، اور یہ خود رفو چکر ہو گیا۔ اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کہاں چھپا رہا، ہم ساری یہ باتیں ان کی بتائیں گے، اور یہ کس طریقے سے اپنے جس کے ساتھ چلتے ہیں نا لوگ، ان کو گرفتار کروا دیتا ہے، خود نکل جاتا ہے، سفید پوش بن جاتا ہے۔ بہت شکریہ شمشاد ماگٹ بھائی۔ ناظرین میں یہ گزارش کراں گا نیب کے بھی، اور کئی لوگوں نے خدا دی قسم میں سے نہ مر گئے، عورتیں مر گئی، مرد مر گئے، یہ جڑے سوسائٹیاں نے لٹے ہوئے۔ اور میں تو دسنا کہ پچھلے دن $94 یار میرے اکاؤنٹ چ آیا یوٹیوب کی طرفوں، تے بینک والے پیچھے پی گئے کہ جی دسو باہر تمہیں پیسے کتوں آ رہے ہیں، $94۔ اور یہ اتنے رہ کے انہوں نے کوئی نہیں پوچھنا ارباں خرباں کدھروں آ رہے ہیں، $94 میرا 20,000 روپیہ ہی بنتا ہے۔
لیکن انہاں لوگوں کوئی نہیں پوچھنے والا ہوندا کیونکہ یا تو پھر اتنے منہ بند کر دیں کسی طریقے نہ. لیکن یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے. نیک دعاواں دے نال سانوں دیو اجازت. اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ سونے دے حوالے.